دیکھو پیسہ کماؤ میرے بھائیوں، اور جتنا کما سکتے ہو اتنا کماؤ۔ آپ سے کوئی کچھ بھی بولے کہ پیسوں میں سکون نہیں ہے، پیسہ تو ہاتھ کا میل ہوتا ہے، پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ سب موہ مایا ہے، میں سمجھتا ہوں ساری باتیں بکواس ہیں۔ یہ جب ہاسپٹل کے کاؤنٹر پہ کوئی اپنا بیمار ہوتا ہے نا میرے بھائی، تب وہاں اس طرح کا کوئی گیان کام نہیں آتا ہے، وہاں پیسہ کام آتا ہے۔ یہ جب چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے ہمیں اپنا من مارنا پڑتا ہے، تب وہاں سمجھ میں آتا ہے کہ پیسہ زندگی میں کتنا اہم ہے، کتنا امپورٹنٹ ہے۔ آپ کتنے بھی پڑھے لکھے ہوں، کتنے بھی متقی پرہیزگار حاجی نمازی ہوں، لیکن اگر آپ کے جیب میں پیسہ نہیں ہے نا، یہ دنیا آپ کو کبھی عزت نہیں دے گی، کبھی ویلیو نہیں دے گی۔ آج کل پیسے والوں کو سلام ٹھوکا جاتا ہے۔ یہ جتنے سفید پوش چمکتی گاڑیوں سے گھومتے ہیں نا، بڑے بڑے منصب پہ بیٹھے لوگ، خاص طور پہ نیتا ودھایک جو ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے ڈگری ہولڈر پڑھے لکھے لوگ ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے کھڑے رہتے ہیں، ان کو سلیوٹ مارتے ہیں، ان کو عزت دیتے ہیں۔ کیوں؟ یہ بڑے عزت دار لوگ ہوتے ہیں۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے، آپ بھی جانتے ہوں گے، کہ جو بڑے بڑے منصبوں پہ پد پہ بیٹھے لوگ ہیں نا، کسی کے اوپر 4 مقدمے 5 مقدمے، کسی کے اوپر 10 مقدمے، ہزاروں کیسز ہیں ان کے اوپر، لیکن دنیا ان کی گاڑیوں کے پیچھے بھاگ رہی ہے، لوگ ان کے نعرے مار رہے ہیں، جھنڈے اٹھا کر کے چل رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ ان کو سلامی ٹھوک رہے ہیں۔ وجہ صرف یہ ہے کہ ان کے پاس پیسہ ہے، ان کے پاس پاور ہے، ان کے پاس طاقت ہے۔ میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ بھی انہی کی طرح کرو، آپ بھی بدماشیوں پہ اتر آؤ، گنڈا گردی پہ اتر آؤ اور اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کرو۔ میں آپ کو صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے جیب میں پیسے ہیں تو پیسہ آپ کے ہزاروں عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا۔ میں نے اس سے پہلے ایک بیان میں اپنے کہا تھا کہ پیسوں کی چمک جو ہوتی ہے نا، یہ آنکھوں کو چکا چوند کر دیتی ہے۔ آپ میں 1000 خامیاں ہوں گی، لیکن یہ پیسوں کی چمک لوگوں کی نظروں کو آپ کے عیبوں پہ پڑنے نہیں دے گی۔ اور آپ بڑے پاک صاف ہو، ستھرے ہو، حاجی نمازی ہو، متقی ہو، علم والے ہو، لیکن پیسہ نہیں ہے تو در در بھٹکتے رہو، مکھیاں مارتے رہو، آپ کو دنیا کبھی بھی آپ کا حال بھی نہیں پوچھے گی۔ اور آپ کتنی بھی قیمتی اور گیان بھری باتیں کرو، یہ آپ کی باتیں کبھی بھی قول زرعی نہیں بن سکتی ہیں جب تک آپ کے پاس زر نہیں ہوگا، جب تک آپ کے پاس ویلتھ نہیں ہوگا، سونا چاندی نہیں ہوگا، دولت نہیں ہوگی۔ ہاں، یہ بڑے بڑے صاحب زر کی بات ہی قول زرعی بنتی ہے۔ اب وہ زمانہ گیا کہ گدڑیوں پہ بیٹھنے والے لوگوں کی باتیں قول زرعی مانی جائیں۔ ہاں بھائی، تو اس لیے پیسہ کمائیے۔ اور میرے بھائی، ہر وہ کام، ہر وہ عمل کہ جس سے آپ کو پیسے ملیں، وہ کام ظاہر میں کتنا بھی چھوٹا ہو، خاص طور پہ جیسے آج کل مسلمانوں کو چڑھایا جاتا ہے عبد الپنچر والا کہہ کر کے، تو اگر پنچر بنانے سے بھی آپ کو پیسے ملتے ہیں نا، تو پنچر بنانے کو کبھی اپنی توہین مت سمجھنا، اس کام کو کبھی چھوٹا مت سمجھنا۔ جس کام سے بھی آپ کو حلال پیسے ملتے ہوں میرے بھائی، اس کام کو کبھی اپنے لیے معمولی اور ہلکا اور چھوٹا مت سمجھیے گا۔ خدا کی قسم، وہی کام آپ کو بادشاہ بنائے گا، اور ایک دن آئے گا کہ بڑے بڑے لوگ آ کر کے، اگر اس کام میں آپ ماہر ہیں، ایکسپرٹ بنتے ہیں، تو بڑے بڑے لوگ بھی آپ کے دروازے پہ لائن لگائیں گے اور آپ کو سلامی ٹھوکیں گے، آپ کا نمبر سیو کر کے بھی وہ فخر کریں گے کہ میرے پاس ایک بندے کا نمبر ہے، وہ بھی آئے گا چٹکیوں میں یہ کام کر دے گا۔ تو کوئی بھی کام ہو، اگر اس سے آپ کو اب ایک سنو یار، دیکھو ہم اور آپ یہ ریڑھی لگانے میں شرم محسوس کرتے ہیں، پنچر بنانے میں شرم محسوس کرتے ہیں، فاوڑا چلانے میں شرم محسوس کرتے ہیں، ہاتھ گاڑی کھینچنے میں شرم محسوس کرتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا شاہ رخ خان جیسا سیلیبریٹی وہ ویمل کا پرچار کر رہا تھا،
بڑے بڑے کئی سارے سیلیبریٹی ہیں، وہ شیمپو کا پرچار کرتے ہیں، گٹکے کا پرچار کرتے ہیں اور ایسی ایسی چیزوں کا پرچار کرتے ہیں کہ وہ چیزیں اتنی خطرناک ہوتی کہ کبھی بھی اپنے بچوں کو ان کے قریب بھی نہیں جانے دیتے۔ میں نے کہا تھا کہ جو یہ بڑے بڑے سیلیبریٹیز اور ہمارے نوجوانوں کے سو کالڈ ہیروز جو ہیں، اپنے گھر میں یہ بیچارے دودھ میں شکر بھی ڈال کر کے نہیں پیتے، کیونکہ اس میں کیمیکل بہت زیادہ ہوتا ہے، بڑا خطرناک ہوتا ہے، اس سے کینسر ہو سکتا ہے۔ جو سیلیبریٹیز اپنے دودھ میں شکر بھی ڈال کر کے نہیں پیتے نا، آج وہ گٹکے کا، ومل کا پرچار کرتے ہوئے ہمارے بچوں سے کہتے ہیں کہ اس کے دانے دانے میں ہے کیسر کا دم۔ بھائی اگر اتنا زبردست گٹکا ہے کہ اس کے دانے دانے میں کیسر کا دم ہے، تو پھر اپنے گھر والوں کو کیوں نہیں کھلاتے؟ تم خود کیوں نہیں کھاتے؟ اپنے بچوں کو کیوں نہیں کھلاتے؟ یہ صرف ہمارے ملک کے غریب نوجوانوں کے لیے ہی اس میں کیسر کا دم رکھا ہوا ہے۔ تو ہم نے بڑے بڑے ہیروز کو، سیلیبریٹیز کو گٹکے کا پرچار کرتے ہوئے دیکھا ہے، جوؤں کا پرچار کرتے ہوئے دیکھا ہے، لوڈوز کا پرچار کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ جبکہ انہی لوگوں کا کبھی انٹرویو سنیے، ان کی باتیں سنیے، اوہ کتنی بڑی بڑی باتیں، کتنے مہان لوگ ہیں، کتنے شریف زادے ہیں، دودھ کے دھلے ہوئے لوگ ہیں، اور ملک کے لیے کتنے فکر مند رہتے ہیں۔ لیکن بیچ کیا رہے ہیں؟ پرچار کس چیز کا کر رہے ہیں؟ نوجوانوں کو جوئے کا عادی بنا رہے ہیں، سٹوں کا عادی بنا رہے ہیں، گٹکے کا عادی بنا رہے ہیں۔ تو اتنا تضاد کیوں ہے ان کی زندگی میں؟ میرے بھائی پیسہ سب کچھ کراتا ہے۔ ہم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر چاہے کوئی کتنا بھی بڑا بنے، یہ جو سیلیبریٹیز ہیں ان کے پاس اربوں خربوں کی دولت ہے، لیکن اگر ان کو ایک گٹکے کے پرچار سے بھی کچھ پیسے مل جاتے ہیں تو یہ اتنے نیچ لوگ ہیں، اور پیسوں کی ان کے یہاں اتنی قدر ہے کہ پھر یہ زہر کا پرچار کرنے سے بھی پیچھے نہیں رہتے ہیں، یہ گوبر کو بھی حلوہ بنا کر کے دکھا دیتے ہیں۔ اور ہاں، اگر ان سے کہہ دیا جائے کہ تمہیں 50 لاکھ 1 کروڑ روپیہ دیا جائے گا، لیکن تمہیں ٹٹی کا پرچار کرنا ہے اور ٹٹی بیچنی ہے، تو یہ بیچارے ان کے ہاں پیسہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ شاید یہ گوبر اور ٹٹی بیچنے بھی کوئی جھجک محسوس نہیں کریں گے۔ اور ہمارا نوجوان پھل بیچنے میں جھجک محسوس کر رہا ہے، ریڑھی لگانے میں جھجک محسوس کر رہا ہے، سبزی بیچنے میں جھجک محسوس کر رہا ہے، پھیریاں لگانے میں جھجک محسوس کر رہا ہے۔ کیوں؟ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی طرح تم بھی گر جاؤ اور اتنے نیچ ہو جاؤ کہ پیسوں کے لیے تمہیں کچھ بھی کرنا پڑے تم کرنے لگ جاؤ۔ میں صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر اتنے بڑے بڑے لوگ جن کے یہاں اربوں خربوں کی دولت ہے، اگر انہیں چند پیسے ملے تو پھر وہ ساری اپنے اسٹیٹس کو بھلا کر کے، اپنے عہدے کو نظر انداز کر کے 10 روپے کا گٹکا بھی بیچنے لگ جاتے ہیں۔ تو میرے بھائی، تمہیں پھل بیچنے میں شرم کیوں محسوس ہوتی ہے؟ تمہیں سبزی بیچنے میں شرم کیوں محسوس ہوتی ہے؟ تمہیں کپڑا بیچنے میں شرم کیوں محسوس ہوتی ہے؟ اور تمہیں پنچر بنانے میں شرم کیوں محسوس ہوتی ہے؟ تم تو محنت سے کما رہے ہو، اپنے گن اور صلاحیت سے، قابلیت سے کما رہے ہو۔ اور یاد رکھو، جو پیسہ محنت سے کمایا جائے نا، وہ دنیا نہیں ہوتا ہے، وہ صرف پیسہ نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ کا تحفہ ہوا کرتا ہے۔ اس لیے یہ اللہ کا فضل تم جس طرح سے بھی حاصل کر سکتے ہو کرو، اور خوب حاصل کرو۔ دیکھو اللہ کے نبی کیا کمال کے جملے ہیں یار۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایک بندہ صبح اٹھے اور رسی اٹھائے اور پہاڑوں پہ جائے، وہاں جا کر کے وہ لکڑیاں کاٹے، اور لکڑیاں کاٹ کر کے گٹھر بنا کر کے لائے شہر میں، اور اسے در در بھٹک بھٹک کر کے پھیری لگا کر کے وہ لکڑیاں بیچ کر کے، محنت کر کے، پسینہ بہا کر کے چند پیسے کمائے۔ یہ اس کے لیے 1000 درجہ بہتر ہے اس بات سے کہ وہ محتاج بنا پھرے اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا پھرے، اور پھر جس کو مرضی آئے اس کو کچھ دے، اور جس کو مرضی آئے اس کو ذلیل کر کے، رسوا کر کے اس کو بھگا دے، اس کو جھڑک دے۔
کل قیامت کے دن ہمارے آپ کے چہرے پہ جو لوگ محنت نہیں کرتے، کاہلی کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں اور پیسوں کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں، وہ گھر پہ اپنے سماج والوں پہ، خاندان والوں پہ بوجھ بن کر کے رہتے ہیں اور لوگوں کے سامنے چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کل ایسے لوگوں کے چہرے پہ اس سوال کا ایک بدنما داغ ہوگا، یہ منگتے، یہ سائل، یہ فقیر کل اپنے اس بدنما داغ سے ہی پہچان لیے جائیں گے کہ یہ بھیک منگے لوگ ہیں۔ اس لیے آج محنت کر کے، پسینہ بہا کر کے چند پیسے، حلال پیسے حاصل کرنا، چھوٹے چھوٹے معمولی کام کر کے، یہ بہت بہتر ہے کہ کل قیامت کے دن ہم اللہ کے سامنے ایک بدنما داغ لے کر کے جائیں اپنے چہرے پہ اور دنیا ہمیں پہچان لے کہ بھیا یہ بھیک منگا ہے۔ پیسہ کمانے میں شرم محسوس مت کرو، حلال پیسہ کماؤ، جائز پیسہ کماؤ، اور پیسہ آ جائے تو اسے صرف اپنے تک محدود نہ رکھو، اس پیسے سے اللہ کے دوسرے بندوں کی بھی جتنی ہو سکے مدد کرو، ان کی بھی ضرورتیں پوری کرو، اپنی فیملی کے لیے پیسے کماؤ، اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے پیسے کماؤ۔ ہاں دیکھو سبحان اللہ کتنے ہمارے آپ کے شوق ہیں، کاش کوئی نوجوان یہ شوق بھی پالے کہ ہم اب اتنا پیسہ کمائیں گے، اتنا پیسہ کمائیں گے کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو مرنے سے پہلے حرمین طیبین کی زیارت ضرور کرائیں، ان کو حج پہ بھیجیں گے، ان کو عمرہ کرائیں گے، انہیں حضور کا روضہ دکھائیں گے، اور میرے نبی کا وعدہ ہے کہ من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی۔ یار اپنے ماں باپ کے لیے اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ جن ماں باپ نے اپنی صرف کمائی نہیں بلکہ زندگیاں ہم پہ لٹا دی، ان کے مرنے سے پہلے ایک دفعہ انہیں مدینے کی زیارت کروا دی جائے، مصطفیٰ جان رحمت کا روضہ دکھا دیا جائے تاکہ وہ مر کر کے قبر میں پہنچیں تو اللہ ان کی بے حساب بخشش کر دے، ان کو مصطفیٰ جان رحمت کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ اتنا تو کر سکتے ہیں نا، اور یہ کرنے کے لیے آپ کو پیسہ کمانا پڑے گا، آپ کو محنت کرنی پڑے گی اور حلال محنت کرنی پڑے گی، حلال بزنس کرنا پڑے گا اور حلال طریقے سے پیسہ کمانا پڑے گا۔ اس لیے مسلمانوں میں کہوں گا کہ اب ذرا ہمیں آپ کو اپنے بچوں پہ ترس کھانا چاہیے، اپنی نسلوں پہ کچھ رحم کرنا چاہیے۔ میرے بھائی یہ بہت ہوا یہ فقیری میں بادشاہی اور قناعت پسندی کا درس۔ اب یہ زمانہ نہیں رہا میرے بھائی کہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ بیٹا پیر اتنا ہی پھیلاؤ جتنی بڑی چادر ہو۔ یہ ڈائلاگ پرانا ہوا۔ اب بچوں کو یہ تعلیم مت دیجئے کہ بیٹا پیر اتنا ہی پھیلاؤ جتنی بڑی چادر ہو، ورنہ اگر یہی سکھاتے رہنا کہ پیر اتنا پھیلاؤ جتنی بڑی چادر ہو تو شاید زندگی میں کبھی بھی ہمارے بچے کھل کر کے پیر نہ پھیلا سکیں گے۔ اس لیے یہ مت بتائیے کہ پیر اتنا پھیلاؤ جتنی بڑی چادر ہو، بلکہ اب اپنے بچوں کو یہ بتائیے کہ بیٹا پیر فل پھیلاؤ، خوب پھیلاؤ، اور جہاں تک پھیلا سکتے ہو پھیلاؤ، چادر چھوٹی پڑے تو نئی خرید لو۔ بچوں کو یہ بتائیے۔ ہاں یار قناعت کا درس دیتے دیتے نا اللہ کی قسم ہماری پوری قوم آج قناعت مار کا فقیر بن چکی ہے، اور جتنی فقیری کا ہم درس دے دیے نا اب تو، اور ہمارے معاشرے میں کچھ دو چار جملے ایسے بولے جاتے ہیں اللہ کی قسم، کہتے ہیں کہ وہ جملے سنتے سنتے آج ہماری نسلوں کا ذہن یہ بن چکا ہے کہ جب تک ہم اپنے بزرگوں کو بھی لکیر کا فقیر نہ بتائیں ہماری نسل انہیں بزرگ ماننے کو بھی تیار نہیں ہے۔ ہاں نہیں مانتی ہے۔ مطلب اللہ والا کوئی پیسہ والا بھی ہوتا ہے کیا؟ ان کو تعجب ہوتا ہے۔ ہم نے اپنی نسلوں کو بارہا یہ سنایا کہ حضور غوث پاک جنگل کے پتے کھا کے زندگی گزارا کرتے تھے، گھاس پھوس کھا کر کے زندگی گزارا کرتے تھے، لیکن ہم نے اپنے بچوں کو یہ کبھی نہیں بتایا کہ بیٹا وہ جبے اتنے خوبصورت پہنتے تھے کہ دنیا اسے دیکھ کر کے اس کا ایمان خراب ہو جاتا تھا۔
चोरी करने की लोग साजिशें करने लगते थे कि कहां मौका मिले इनका जुब्बा चुरा लें। इतने खूबसूरत वो लिबास पहनते थे। हमने सिर्फ एक ही पहलू बताया बुजुर्गों का कि उन्होंने घास फूस खाए, उन्होंने जंगल के पत्ते खाए। हत्ता कि हमने तारीख में अपने बादशाहों को भी टोपी सिलने वाला बताया है मेरे भाई। तो फिर ये कौम दुनिया पे राज करने का कैसे सोचेगी? ये हमारे बच्चे आगे बढ़ने का और पैसा कमाने का इनके अंदर जज्बा कहां से आएगा? मेरे भाई, जुमले क्या बोले जाते हैं हमारे समाज में कि पैसा तो हाथ का मैल है। क्या? और पैसे से हर मसला थोड़ी ना हल होता है। क्या कहते हैं? पैसों से कभी मोहब्बत नहीं खरीदी जा सकती भाई, ये लोग कहते हैं। अच्छा, ये जुमले हर समाज में बोले जाते हैं, लेकिन ये सारे जुमले जो है ना इस तरह के, इस पे अमल सिर्फ हमारी कौम करती है। कहते हैं पैसा हर मसले का हल नहीं होता है। हम भी कहते हैं हाँ भाई, पैसा हर मसले का हल नहीं होता है, लेकिन अगर आपके पास पैसा है ना तो आपके हजारों मसले ऑटोमेटिक हल हो जाएंगे। कहते हैं पैसों से मोहब्बत थोड़ी ना खरीद सकते हो। हम भी कहते हैं हाँ, पैसों से मोहब्बत नहीं खरीद सकते, लेकिन अगर आपके पास पैसा है, दौलत है, बिल्डिंगें हैं, बंगले, गाड़ियां हैं ना भाई, तो हजारों मोहब्बत आपको ऐसे ही हेलो हाय करती हुई मिल जाएंगी सड़कों पे। है कि नहीं ये बच्चों? हाँ, पैसा चाहिए, पैसा। कहते हैं पैसा तो हाथ का मैल होता है। हमने कहा पैसा हाथ का मैल नहीं होता है, बल्कि पैसा कमाने वाले जो मैले हाथ होते हैं ना मेरे भाई, उनमें हमारी नस्लों की तरक्की छुपी होती है, उनमें समाज और सोसाइटी की अजमत छुपी होती है। अब यहां पर बैठे बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि लगता है मौलाना भी पैसों के चक्कर में पड़ गए हैं। अब ये पैसों की अजमतें बयान कर रहे हैं। मैं कहता हूं हाँ भाई, मैं पैसों के चक्कर में पड़ा हूं। हाँ, मैं पैसों के पीछे भाग रहा हूं और पैसा कमाना मेरी जिंदगी की धुन है, और आपकी भी होनी चाहिए। क्यों जानते हो क्यों? क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है। और जब तक आपके पास पैसा नहीं होगा, जब तक आपके पास दौलत नहीं होगी, जब तक आपके पास ये माल और सरबत नहीं आएगी, जब तक आपका हाथ कभी ऊपर वाला हाथ नहीं हो सकता है। आप अपनी कौम पे, अपने समाज पे, अपनी फैमिली और अपने खानदान पर बोझ बन करके जिंदगी भर रहोगे, और उनके सामने सिर्फ नीचे वाला हाथ लेकर के आप घूमते रहोगे। और पैसों के पीछे हम क्यों ना भागें? हमारे दीन के 5 अरकान हैं, 5, उनमें से 2 बड़े बड़े अरकान सिर्फ पैसों पर मुनहसिर हैं, हज और ज़कात। जब तक आपके पास पैसा नहीं होगा, आप जिंदगी में ना कभी हज कर सकते हैं और ना कभी ज़कात दे सकते हैं। ये दोनों सादतों से आप जिंदगी भर महरूम रहोगे। पैसा कमाओ भाई, पैसा हलाल पैसा कमाना चाहिए, नहीं कि चाहे जो पैसा हो, चाहे जैसा हो, ऐसा नहीं भी, ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं। सिर्फ आपको हलाल पैसे कमाने हैं। और मैंने कहा ना, हलाल कमाई के लिए, हलाल पैसों के लिए तुम्हें रेडियां भी खींचनी पड़े, फावड़े भी चलाने पड़े, तो तुम शर्म मत करना, तुम खून पसीना बहा करके अल्लाह का ये फजल तलाश करना। ऐसे दौर में मेरे भाइयों बहुत जरूरी है कि हम अपनी ये आर्थिक स्थिति मजबूत करें। देखो अल्लाह का कुरान हमें आपको क्या सिखा रहा है? अल्लाह के कुरान ने एक दुआ सिखाई है हमें आपको। दुआ क्या है? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना वफिल आखिरती हसना, ये बाद में है। अल्लाह का कुरान कह रहा है अल्लाह हमें दुनिया की बेहतरी नसीब फरमा, आखिरत की बेहतरी बाद में आ रही है। क्योंकि अगर आपके पास पैसा है, दुनिया आपकी अच्छी है ना, तो अल्लाह की तौफीक से आप अपनी आखिरत अच्छी कर लेंगे। दुनिया अगर आपके पास अच्छी है ना, आप गरीबों की मदद करके, यतीमों की मदद करके,
بیواؤں کی مدد کر کے، مسجدیں مدرسے قائم کر کے، اللہ کے بندوں کی خدمت کر کے اور اللہ کے بندوں کا سہارا بن کے، ان کو کھانا کھلا کر کے، پانی پلا کر کے، ان کی جو بھی ضرورت ہوگی آپ ان کی ضرورتیں پوری کر کے آپ اپنی آخرت سنوار سکتے ہیں۔ ہمارے نبی نے ہمیں جو کہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تم غریبوں کی مدد کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، پیاسوں کو پانی پلاؤ اور یتیموں اور مجبوروں اور بیواؤں کا سہارا بنو۔ بتاؤ جب تم خود ہی پھوٹی کوڑے کی محتاج ہوگے کہ کوڑی کے، تو تم کسی کا سہارا کیسے بنو گے؟ جب خود ہی تم ان سے بھیک مانگتے رہو گے تو تم دوسروں کو کب دو گے؟ اس لیے پیسہ کماؤ۔ ہاں مگر اتنا ضرور کہہ رہا ہوں، جہاں تک رہی غربت کے تقدس کی بات نہ میرے بھائی، تو اللہ ایسی غریبی سے سب کو محفوظ رکھے کہ جس غریبی میں خالی پیٹ ایک روٹی دیکھ کر کے بندے کا ایمان خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو، ہمارے بچوں کو امیری نصیب فرمائے، ایسی امارت نصیب فرمائے کہ جس میں محلوں میں بیٹھ کر کے ہم اللہ کے بندوں کو اناج بانٹ رہے ہوں، غلے بانٹ رہے ہوں، کھانے بانٹ رہے ہوں، کپڑے بانٹ رہے ہوں، اگرچہ اس کے ساتھ 2-4 تصویریں لے لیں، لیکن ہمیں اللہ امارت بانٹنے والا اور کھلانے والا بنائے۔ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ مسلمانوں، اللہ سے تم فقر کبھی مت مانگنا، اللہ سے جب بھی مانگنا تو غنا اور مالداری طلب کرنا۔ اللہ سے غنا طلب کرنا، غنا مالداری طلب کرنا، کیونکہ فقیری کبھی کبھی انسان کو یہ محتاجی کفر کے دلدل میں ڈھکیل دیتی ہے۔ آج یہ جو ارتداد کا جو مسئلہ پیش آ رہا ہے نا، ارتداد کی ایک بڑی وجہ بہت سارے مسلمان اپنا دین دھرم چھوڑ کر کے دوسرے دینوں میں جا رہے ہیں، غیر مسلم بن رہے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ مسلمانوں کی غریبی اور خراب استھتی بھی ہے۔ ان کے پاس بہت سارے غریب گھر ایسے ہیں، ان کے ہاں لڑکیاں ہیں، ان کے پاس اتنی دولت نہیں، اتنے پیسے نہیں کہ ان بچوں کی شادی بیاہ کا انتظام کر سکیں۔ آج کل ہم لوگوں نے یہ شادی بیاہ کو جس قدر مشکل بنایا ہے نا، جہیز کے نام پر، بیجا رسم و رواج کے نام پر، تو آج ان غریب باپوں کے پاس اتنی دولت نہیں کہ یہ سارے رسم و رواج پورے کر سکیں، جہیز دے سکیں۔ تو کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ اپنی بچیوں کو ڈھیل دے دیتے ہیں، پھر ان کی بچیاں غیروں کے ساتھ تعلق بناتی ہیں اور غیروں کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں۔ تو اس دور میں مسلمانوں کی جو اتنی خراب حالت ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہماری معاشی حالت خراب ہے، مالی حالت خراب ہے۔ تو اس پہ ہمیں آپ کو غور کرنا چاہیے اور جتنا ہو سکے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اور اللہ سے ہمیشہ یہ اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لیجئے میرے بھائیوں۔ اللہ سے جب بھی دعا کریں تو یہ دعا ضرور کیا کریں کہ اللہ ہمیں دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہ بنا، ہمیں تو اپنے بندوں کے کام آنے والا بنا، ہمیں بانٹنے اور کھلانے والا بنا، ہمیں تقسیم کرنے والا بنا۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا